اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا۔ آمین۔ یہ آیت مقدسہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ کس طرح خدا نے ایک دائمی قانون بنایا جس کے تحت کوئی بھی کاہن کوئی بھی نشہ آور چیز پی کر وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اسے دائمی قانون اس لیے بنایا تاکہ یہ نسلوں تک برقرار رہے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی بھی شخص اس کو توڑنے نہ پائے۔ ساتھ ہی اس کی سزا کا حکم بھی دے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جان سے مار دیا جائے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا آج یہ قانون ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہے، کیا یہ قانون صرف شریعت کی کتابوں تک محدود یا پھر صرف اسرائیلیوں تک محدود تھا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج بھی یقیناً خدا کا یہ قانون ان سارے لوگوں کے اوپر ہے جو کسی نہ کسی طرح سے خدا کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عام ایماندار ہیں ان کو بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے کی تلقین کتاب مقدس میں کی گئی ہے۔ لیکن ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس میں ایک بشپ صاحب نہ صرف خود بلکہ وہ دوسروں کو بھی شراب پینے کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بلکہ خدا کے گھر یعنی جسے وہ چرچ کا نام بھی دے رہے ہیں اس میں وہ باقاعدہ طور پر عبادت کا آغاز ہی کچھ اس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہی نہیں، جو برانڈ کسی کو پسند ہے اسی کے مطابق وہ اس کو دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نہ صرف شراب نوشی کی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سگریٹ نوشی ہے وہ بھی اس کی بھی اس چرچ میں اجازت ہے۔ کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ آئیے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ In Orange Farm, South Africa, a church drew attention for a very different way of evangelizing. At Habra Church, the faithful can drink and pray at the same time, with the approval of the bishop himself. The idea, according to them, is to create a space for those who felt rejected by other churches precisely because they enjoy alcohol. The bishop, Diedi Motidi, doesn't stop at words. He starts his weekly services with a sip of his favorite drink, showing that he leads by example. Inside the church, it's common to see members dressed elegantly, smoking or having a drink while taking part in the prayers. The place quickly became famous. The building that used to be a tavern became the community's new meeting point, and the service here is more than traditional. The celebration involves the presence of the Holy Spirit, but also the drinks the faithful like most. Newcomers are welcomed with their favorite drink right away, keeping the church's tradition. Habra Church has only been around for a few months, but it has already opened a branch in Free State, South Africa, and plans to expand to other regions of the country. Members say they have finally found a space where they feel welcomed and understood, without judgment. It is, at the very least, a different way to practice faith. And the question remains, would you feel comfortable in a place like this? اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ذرا سوچیں کہ یہ مسیحی کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو مسیحی کہنا چاہیے؟ اور آج کا مسیحی کیوں ان بنیادی قاعدوں کو، قوانین کو بھلاتا جا رہا ہے؟ کیا وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا گیا ہے؟ کیا وہ یہی سمجھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے بعد وہ فضل کے دور میں داخل ہو گیا ہے اور اب وہ جس طرح مرضی جیسے اس کے جی میں آئے وہ کرے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا؟
یہ بات یاد رکھیں، پاک کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آزادی کو بدی کا پردہ مت بناؤ، اور اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ ہم آزاد ضرور ہیں، خدا نے ہمیں آزاد ضرور کیا ہے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی پاک قربانی کی بدولت، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ہمیں اس نے گناہ سے آزاد کیا ہے، لیکن جس نے قیمت دے کر ہمیں آزاد کیا ہے اب ہم اس کے غلام ہیں، یعنی اب ہم نے وہی کرنا ہے جو وہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھتا ہے، یعنی ہم نے کوئی بھی ایسا کوئی عمل یا کوئی بھی ایسا کوئی کام، حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی خدا کا پاک کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کون سی چیزوں کو کھا سکتے ہیں یا کون سی چیزوں کو پی سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی باتیں یقیناً دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتی ہیں، اور جب دوسری اقوام کی طرف سے پھر ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں تو پھر ہمیں برا بھی لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر ہم اس طرح کی حرکات کریں گے تو پھر دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، پھر ہم کیوں خدا کے پاک کلام کے اس معیار کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے بندے مقدس پولس رسول کی تعلیمات کو بھی دیکھتے ہیں تو افسیوں کے خط میں وہ بیان کرتا ہے کہ شراب میں متوالے مت بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ایک پاسبان کا معیار یا خدام کا ایک معیار تموتیت کے خط میں بیان کیا گیا ہے تو اس میں بھی نشے میں غل مچانے والا اور پھر شرابی اس سے بالکل منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی خدا کا جو خادم ہے وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر خود ایک بشپ نہ صرف خود پیتا ہے بلکہ اس نے ایک ایسی چرچ بلڈنگ بھی بنا رکھی ہے جس کے اندر باقاعدہ ان باتوں کو جو ہے وہ الاؤ کیا گیا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، اور بقول ان کا یہ کام بڑا پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، لوگ اس کے باقاعدہ اس کی ممبرشپ بھی لے رہے ہیں اور لوگ اس میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا لوگ وہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں یا نشہ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ یاد رکھیں ہم نے ایسی باتوں کو سنجیدہ لینا ہے، اور مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی نہ آ جائے، کیونکہ ہم جو پاکستانی لوگ ہیں پھر ہم اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ درست ہے یا یہ غلط ہے، ہمیں ایڈ آتی ہے اور پھر ہم اسی طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو ہمارا خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھیں اور کسی کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث نہ بنے، اور خدا کا خوف اور خدا کا ڈر ہماری زندگی میں شامل حال رہے۔ اور اسی بات کو لے کر مجھے چند دن پہلے کا وہ واقعہ بھی یاد آ گیا ہے جب ہندوستان میں ایک مسیحی جس نے سی ایم کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، جوزف وجے نے، تو پھر اس نے جب حلف اٹھانے کے ساتھ ہی جو سب سے پہلے کام اس نے کیے ہیں یا آرڈرز جاری کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو عبادت گاہیں ہیں ان کے جو آس پاس جتنے شراب خانے تھے اس نے سب کو بند کرنے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ بطور مسیحی وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس بات کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے۔ اس نے تو عبادت خانوں کے جو ارد گرد اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کی جو شاپس تھیں ان کو بند کیا ہے، اور اگر یہ چرچ کے اندر ہم شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور کیسے یہ آزادی کو بدی کا پردہ بنانے کا عملی نمونہ ہے۔ سو ہمارا خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی سچائیوں کو سمجھیں اور خود بھی ایسی باتوں سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی حقیقی خدا کا پاک کلام ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک کے یہ الفاظ ہیں کہ تم دنیا کے لیے نور ہو اور تم دنیا کے لیے نمک ہو۔ دیکھیں جب ہم اس طرح کے کام کریں گے تو یہ نہ تو نور کے کام ہے نہ یہ نمک کے کام ہے، اور پھر خداوند نے یہ بھی فرما دیا
کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ کیا اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ دنیا کے لیے واقعی روشنی کا کام کر رہی ہے؟ ان باتوں کو ہم نے سوچنا ہوگا، سنجیدہ لینا ہوگا اور خدا کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ خداوند کا کلام ہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔